الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق كل ذی علم علیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام مکرم علماء کرام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج کا ہمارا موضوع جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی تک، یہ ہمارا موضوع ہے۔ دوبارہ سن لیں، جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی تک۔ پوری دنیا کے جتنے ادیان اور مذاہب ہیں، اسلام بہت میدانوں میں ان تمام مذہبوں سے آگے ہے، اور اس وقت جتنا دنیا میں ہنگامہ ہے، علم علم علم، یہ بات ہر جگہ پر اٹھائی اور اچھالی جا رہی ہے، اور بعض جگہ پر علم ہے اور بعض جگہ پر جہالت ہے جس کے اوپر علم کی مہر اور ٹھپا لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے علم کی حقیقی تعریف بھی بتائی ہے، اور علم کے اوپر، حقیقی علم کے اوپر جتنا اسلام نے زور دیا ہے، دنیا کی کسی اور مذہب نے علم پر اتنا زور نہیں دیا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح اور دوسرے مذاہب و ادیان کے مقابلے پر امتیاز اور خصوصی شان اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائی۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی 13ویں سپارے سورۃ یوسف میں سے چند الفاظ تلاوت کی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ اب یہ ہر علم والے سے اوپر جب علم والا ہوتا ہے تو اس جملے نے علم کی راہیں کھول دی۔ کسی بندے کو یہ غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ سیدنا علی متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، تو کسی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور مسئلہ ایسا نہیں ایسے ہے۔ آپ نے غور کیا، اب سچے سچے لوگ تھے، آپ نے فرمایا بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اصبت و اخطأت، تو نے ٹھیک کہا ہے، میری تحقیق کی بجائے تیری کا تحقیق زیادہ ٹھیک ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، یہی آیت پڑھ دی کہ ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا قول تفسیر ابن جریر جو 4 صدی کی تفسیر ہے، بنیادی تفسیروں میں شمار ہوتی ہے، اس میں اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب قرآن میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہو، رحمان نے سیکھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پڑھائی جانے والی کتاب ہو قرآن، علم کی کوئی کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب پڑھا میں رہا ہوں، پڑھ آپ رہے ہیں، کتاب قرآن ہے، اس کے باوجود آپ یہ دعا مانتے رہا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم ایک لامتناہی سمندر ہے، اور اس سمندر کا صحیح جو احاطہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی اپنی ذات ہے۔ باقی جس کسی کو بھی علم ملا ہے، ہمارے مقابلے پہ حضور کا علم غیر محدود ہے،
لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ابھی مزید علم کا متلاشی. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، کوئی فارغ التحصیل بیٹھے ہیں، کوئی خطیب بیٹھے ہیں، کوئی مدرس بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم علم کی انتہا کو چھو چکے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو اچھے طالب علم بھی ابھی اپنے آپ کو کہنے کے قابل نہیں ہے. محنتی طالب علم ہونے کا دعویٰ کرنا بھی ہماری ضرورت ابھی تک نہیں ہے. یہ کہہ دینے میں تکبر بھی نہیں ہے کہ میں ایک محنتی طالب علم ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ بات بھی ہمارے اوپر شاید صادق نہ آتی. تو علم کا دعویٰ اور علم کی انتہا کا دعویٰ تو بہت آگے ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو علم سکھایا ہے وہ علم حقیقی ہے، اصل علم ہے جس کو علم کہا جا سکتا ہے. یہ ڈھولے ماں یہ علم نہیں ہوتے. جادوگری کو بھی آج کل لوگ علم کہہ رہے ہیں، تیرے ہوتے علم ہویا ہے، یہ لفظ بولتے ہیں نا. فلاں بڑا ماہر ہے تعویذ گنڈے کا، تو اس کو کہتے ہیں وہ بڑا علم والا بندہ ہے. تو یہ جادوگری کو اور عملیات کو اور جن پھنسا لینے اور موکل پھنسا لینے کو بھی عمل کا علم کہا جا رہا ہے، اور اس کے ماہرین کو پروفیسر کہا جا رہا ہے. نہیں جناب، اصل علم کیا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے العلم نور فی قلب المومن. علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے. مقتبس من مصابیح مشکات النبوت، جو نبوت کے فانوس کے چراغوں میں سے چھن چھن کر باہر آتا ہے اور بندہ مومن کے قلب میں پڑتا ہے. من الاقوال المحمدیت وافعال الاحمدیت واحوال المحمودیت، وہ علم محمدی اقوال سے، فرمان سے ملتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے احمدی افعال سے ملتا ہے، اور محمودی احوال سے مجسر آتا ہے. یہتدی بہ، اور یہ وہ علم ہوتا ہے جو نبی عطا کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے آگے پہنچا جاتا ہے. کہاں؟ یہتدی بہ الی اللہ وصفاتہ واحکامہ، اس علم کے ذریعے سے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام تک پہنچا جاتا ہے. یہ علم ہے. باقی جتنی چیزیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی کئی زبانیں سیکھ لینا، یہ کوئی علم نہیں. ابو جہل کو اچھی عربی آتی تھی، جب تک اندر کی کوٹھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہو جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فانوس کے چراغوں سے علم پھوٹ پھوٹ کر بندہ کو مومن کے قلب میں نہ پڑے، بندہ عالم نہیں بن سکتا. خواہ کتنی کتابیں چاٹ لے، کتنے الفاظ رٹ لے، کتنی زبانیں سیکھ لے، 7 زبان ہو جائے یا 8 زبان ہو جائے، عالم کہلانے کا قابل اسی وقت ہوگا جب اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فانوس نبوت سے نکل کر اس کے قلب میں اترے. آپ نے سوچتے بھی جانا ہے کہ ہم جس علم کے متلاشی ہیں وہ علم ہے کیا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں علم عطا فرمایا، جس طرف ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے، وہ علم کیا ہے. ہمارے پاس علم کے اصول کے کئی بہانے ہوں گے کہ یہ علم حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، معاشی مسئلہ ہے، بچوں کا مستقبل ہے. وہ باتیں اپنی جگہ، وہ کچھ درست ہوں یا غیر درست ہوں، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو علم اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ علم کیا ہے. تو علم کی جو تعریف میں نے بتائی ہے، یہ حضرت ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں کتاب العلم کے شروع میں لکھی کہ علم کی یہ تعریف ہے. اور علم کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور احکام سے آگاہی ہے، بس. باقی دنیا داری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی نشانی ہے کہ تعلم لغیر الدین، دین دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے گا، علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، تنخواہ لینے کے لیے، بچے پالنے کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. تو اس ایسے علم کے حصول، ایسی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. تو کر جو لکھا ہے، خدا کی قسم آپ کا رزق آپ کی تلاش میں ہے. میں مذہبی طالب علموں کو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، بیٹا کبھی بھی اپنی معاش کی فکر نہ کرنا. آپ نے دین سیکھا،
دین غیرت مند ہے، دین دینے والے غیور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تفقہ فی دین اللہ، جس نے دین کی فقہ حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کی، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات اپنے دست قدرت میں لے لے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت سب سے زیادہ سوکھے مذہبی لوگ، تنخواہیں تھوڑی بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ لوگ اپنے پیشوں سے پریشان ہیں، اپنے افسروں سے پریشان ہیں، ڈگریاں جلا رہے ہیں، لیکن مذہبی بندہ حافظ ہے تو کم از کم ٹیوشن پڑھا رہا ہوگا، مسجد کا امام ہے تو وہاں سے تنخواہ لے رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں ختم پہ کلخانی 40ویں نکاح پہ بڑے باعزت طریقے سے جاتا ہے، اور نکاح پڑھانے جب جاتا ہے تو ساری دنیا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، وہ دولہا کے پاس جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی عزتیں ہیں، لوگ کھڑا ہو کے ملتے ہیں۔ مذہب کی عزت، مذہب کے وسیلے سے دی ہوئی عزت، یہ مذہب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں، مذہب کے لوگوں پر بھی لازم ہے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول انہیں جس دین کی خاطر عزت دے رہے ہیں، اس دین کی لاج رکھنا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم دیندار بن کر رہیں، ہماری نگاہ دوسروں سے زیادہ محتاط ہونی چاہیے، ہمارا ماں بہن کے ساتھ ڈیلنگ اور رویہ دوسروں سے زیادہ غیرت مندانہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلام کی چٹی چادر کو داغدار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دین کے بارے میں زیادہ پابند شریعت اور باعمل دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، اور پیسے کے معاملے میں غیور ہونا چاہیے کہ دنیا کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دولت اور پیسہ اور رزق ہماری تلاش میں ہے۔ رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، یہ رزق ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ لہذا اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کا یقین آپ کا بیڑا پار کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عفو اور یقین سے بڑھ کر کوئی دولت تقسیم نہیں کی۔ عفو اور یقین، یہ دو بڑی دولتیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی۔ علم کی تعریف میں نے عرض کر دی، اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا علم عطا فرمایا۔ ہمارے جو علم حضور ہینڈ اوور کر کے گئے، ہمیں پکڑا کے گئے، وہ کون سا علم؟ اس زمانے میں صرف نحو، علم الکلام، منطق، فلسفہ یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں ضرورتاً اختیار کیے گئے۔ جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ عطا فرمایا ہے وہ علم ہے قرآن، حدیث اور مغازی۔ مغازی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے غزوات اور جنگیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو دکھا کے، سمجھا کے، ہاتھوں میں دے کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن شیپ میں تحریری طور پر بھی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھ رکھ کے تجربات کرائے، بلکہ یہ ساری چیزیں تحریری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے۔ غزوات لکھے ہوئے ملتے ہیں، میثاق اور صلح حدیبیہ وغیرہ لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور یہ اس زمانے کے لکھے ہوئے تھے۔ بنیادی علم تین چیزوں کا نام ہے: قرآن، حدیث اور غزوات۔ غزوہ کی جمع ہوتی ہے مغازی، یعنی سیرت کی کتاب میں یہ سارے غزوات اور مغازی ہوا کرتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرآن، حدیث اور سیرت۔ غزوات کا لفظ اس لیے چنا کہ سیرت حدیث میں بھی بیان ہوتی ہے، قرآن میں بھی بیان ہوتی ہے، تو غزوات خاص طور سے بیان کرنا یہ تیسرا سبجیکٹ ہے جو ہر مسلمان کو ہر مدرسے میں پڑھا اور پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر ہمارے نصاب میں یہ چیزیں لازمی مضمون کے طور پر اور ابتدائی مراحل میں پڑھائی جانی شروع کر دی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ علم کے حصول کا حال کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو آخر میں رکھا جانا، یا مغازی تو بالکل نصاب میں شامل ہی نہیں، سیرت النبی کسی نصاب کی کتاب میں ہمارے ہاں رائج ہی نہیں ہے، درس نظامی میں پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا خلا ہے، اور کبھی بھی یاد رکھیں یہ نئے نئے لوگ
نصاب مرتب کر رہے ہیں. یہ اندر سے دین کے دشمن ہے. کبھی سیرت کی کتاب جدید آدمی جو آج کل پاٹے خان بنتے پھرتے ہیں سیرت کی کتابیں مغازی کی کتابیں کبھی نصاب میں شامل کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. کیوں؟ یہ کتابیں پڑھانے سے صحابہ کی شان سامنے آتی ہیں. واللہ العظیم اگر ہم نے مغازی پڑھے اور پڑھائے ہوتے آج آپ کو ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا. لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت. صحابہ کرام نے کس کس جنگ میں کیا کیا رول ادا کیا, کیا کیا کمال دکھایا. آپ سیرت اور مغازی پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے. لوگوں نے آپ کو یا ہمارے طالب علموں کو یہ چیزیں نہ بتا کے بہت بعد میں رکھا ہے, بہت اندھیرے میں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الحمدللہ بیدار ہے, ذمہ دار لوگ اور غیور لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں. ہم انہی لوگوں کے غلام ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس صدی میں پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں اور دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہم کر کے دکھائیں گے. آپ سب نے اس میں بہترین کردار ادا کرنا ہے. قرآن حدیث اور تیسری چیز میں نے کیا بتائی مغازی. آپ مغازی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک جنگ میں ایک ایک صحابی نے کتنے بندے کافروں کے قتل کیے, کس کس صحابی نے شہادت پائی تو کس کس جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت پائی. جنگ احد میں ایک صحابی نے کہا کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. پہلے کنفرم کر رہے ہیں کہ میں کہیں کسی نفس کا شکار تو نہیں ہوں. حضور نے گارنٹی دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. کھجوریں ہاتھ میں تھیں, کھجوریں ایسے رکھ دی. حضور اگر میں واپس آ کے یہ کھجوریں کھا سکا پھر تو میری بڑی زندگی ہے. کھجوروں کو اللہ حافظ کہہ کر میدان جنگ میں ٹوٹ پڑے. بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا کو حیران کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جہاں میں شہادت ان کو عطا فرمایا. اور یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ چند سال پہلے علماء میں بحث چلی تھی نا کہ خود کچھ حملہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو علماء نے اس حدیث کو دلیل بنایا تھا. صحابی کا یہ پوچھنا کہ میرے لیے جنت ہے یا دوزخ, حضور نے فرمایا کہ جنت, کھجوریں ادھر ہی پھینکی جا کر شہید ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں خود کش حملے کی خوشبو آتی ہے. تو ان کی خاطر شور مچانے والا کوئی نہیں اس لیے, یا ان کے ماننے والے ماتم نہیں کرتے اس لیے نہیں. ان لوگوں کی جرتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کردار لوگوں کو بتا بتا کر دنیا کو انشاءاللہ تعالی حیران کیا جائے گا. اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ہر پھول کی اپنی رنگت ہے اور اپنی خوشبو ہے. کوئی صحابی ایک ایک جنگ میں 20-20 بندے قتل کر رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میرا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا جسم زخمی ہے. ماتھا زخمی, آنکھ زخمی, کان زخمی, ناک زخمی, ہونٹ زخمی, گردن زخمی, سینہ زخمی, کندھے زخمی, حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں میری شرمگاہ بھی زخمی. اس مرد خدا کی قدر و قیمت پر غور کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی اہل ایمان ان صحابہ کرام کی جرتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر کے دنیا کو حیران کریں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس امت میں کون کون اللہ کا شیر موجود ہے. صحابہ کرام تو بہت سارے ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی چھپ کر نمازیں ہوتی تھی. کون سا صحابی ہے جس کے آنے کے بعد سر عام للکار کے نمازیں شروع کی گئیں؟ بتایا جائے ہم اس کا نام کیا ہے. نہیں تو ہم بتاتے ہیں اس کا نام عمر فاروق ہے. کون سے صحابی ہیں جن کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم, وہ صحابی جب سے ایمان لائے تو اسلام عزت پاتا گیا. منذ اسلم عمر, اس کا نام عمر فاروق ہے. تو عزت اسلام کا نام عمر فاروق ہے. سر عام للکار کے نمازیں پڑھوانے والے کا نام عمر فاروق ہے. سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پہ ہجرت کی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں کافروں کی ٹولیوں کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے بتا رہے تھے میں اب جانے لگا ہوں. جس نے اپنی بیوی رندی کرانی ہے, بچے یتیم کرانے, میرے پیچھے آ جائے. آپ اتنے قداور
اور تگڑے اور جرت اور بہادری والے بندے تھے. موت شوق سے ڈرنا تھا. لوگوں نے دیکھا ہی سنا ہی نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے, اے عمر حج کرنے جا رہے ہو اور تم طاقت والے اور قد کاٹ والے ہمت والے مرد ہو, دیکھنا حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت لوگوں کو چٹھاڑ نہ دینا. میں ایک دو باتیں مثالیں دے کر آگے جانا چاہتا ہوں. ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, 9 تلواریں توڑ دی. انہیں کو لقب سیف اللہ کا دیا گیا, اللہ کی تلوار. اور دیکھ لو اللہ کی تلوار عمل بھی ثابت ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ اعزاز دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے ہاتھوں مرنے نہیں دیا, صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی. جتنے غزوات ہوئے, ایک غزوہ جنگ بدر ہے, اس میں سب سے پہلے 3 صحابہ کو انصاریوں کو حضور نے سامنے کیا. قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں قریشی چاہیے, ہمیں آپ کے خاندان کے ہاشمی لوگ چاہیے, 3 بندے اپنے خاندان کے بھیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید اللہ بن حارث کو بھیجا, سر علی المرتضیٰ کو بھیجا, حضرت امیر حمزہ کو بھیجا. یہ 3 حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بندے تھے جو جنگ بدر میں سب سے پہلے اتارے گئے. ان تینوں کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ایک خصوصی شان ہے کہ نہیں؟ سر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن کے ایک آیت پر کے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ میں پیش کروں گا, جنگ بدر کا استغاثہ کفار مکہ کے خلاف. آج لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف استغاثے یاد آئے ہوئے ہیں, اور سونا ان کے استغاثے کافروں کے خلاف ہوا کرتے تھے. جنگ خیبر میں سر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے 9-10 قلعے فتح ہو چکے تھے, مال غنیمت لوٹا جا چکا تھا. یاد رکھیں یہ بات, میں پکی بات کر رہا ہوں. 8-9 قلعے پہلے فتح ہو چکے تھے, مال غنیمت حاصل کیا جا چکا تھا, کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے, آخری قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائی, ان کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہوا. تو کس کس شعر کا ہم ذکر کریں؟ اہل ایمان نہ علی کی شان چھپاتے ہیں, نہ عمر کا مقام چھپاتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف میدانوں میں مختلف عزتیں عطا فرمائی. جنگ بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا پہرا دینے والا کون تھا؟ پوچھو. اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی علم قرآن ہے, حدیث ہے اور مغازی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ یہ نوٹ کریں, آج کے بعد ان موضوعات کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ اس کو صرف نام کے بعد پڑھیں, اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو اردو ترجموں کے ساتھ پڑھ لیں. لیکن میں پوری امت مسلمہ اور اپنے مسلمان بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں کو, جن میں فقیر بھی شامل ہوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم ساروں پر لازم ہے کہ اس دور میں ہم قرآن, حدیث اور مغازی کو تمام علوم پر مقدر کرتے ہوئے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. میرا یہ پیغام سن لو, کل نہ کہنا کہ ہمیں اصل علم کی تعریف ہی کسی نے نہیں بتائی. آپ پہلا سال پڑھتے ہیں, کئی طالب علم پہلے سال بھاگ جاتے ہیں, کئی دوسرے سال بھاگ جاتے ہیں, کئی تیسرے سال بھاگ جاتے ہیں. آپ نے ایک علوم کم از کم صرف ناو کے ساتھ متوازی اردو میں ہی پڑھ لیا ہو. پیریڈ صرف ناو کے دوران خالی ہوتے ہیں. جب تک عربی نہیں آتی آپ عربی کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے. اس عرصے میں اردو پڑھنی ہو تو سیرت کی کتاب پڑھو جو اصل علم ہے, اور اس میں مغازی ہوں گے, مغازی پڑھو, صحابہ کرام کی شانیں پڑھو. سونا صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں باقاعدہ حکمرانوں کی نگرانی میں قرآن, حدیث اور مغازی پڑھائے جاتے تھے. میں دکھا سکتا ہوں کتابوں, ہماری کتاب جامع الاسلام میں اس کے اوپر پورے مضمون ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جامع مسجد میں ایک صحابی کے پڑپوتے کو دکھایا ہوا تھا کہ آپ نے یہ 3 باتیں پڑھانی ہیں, قرآن, حدیث اور صحابہ کے حالات. یہ بنیادی علم ہے. آج کے بعد آپ کی علم کی تعریف اور ڈیفینیشن کا اصل بنیادی علم کے حوالے سے
کھڑکیاں کھول جانی چاہیے. اب علم کیا ہے جی ہمارے یہاں اس وقت کیا پڑھا ہے, کیا اپنا وہ اسٹیجوں پہ کیا ہو رہا ہے, داستان ایمان فروشوں کی, صلاح الدین ایوبی, یہ سارے علوم اس وقت تک قابل اعتبار ہیں جب قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو, ورنہ ان کے اوپر یہ قرآن حدیث اور مغازی بحیثیت مانیٹر سپر سیڈ کرنے والے اور فوقیت رکھنے والے اور ان کے سردار علوم ہیں جن کی نگرانی میں ان کو قبول کیا جا سکتا ہے, ان کے مقابلے میں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ آزادی سکھا کر نہیں گئے, دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم سکھا کر نہیں گئے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طارق بن زیاد نہیں پڑھایا تھا, اگرچہ یہ ساری باتیں اپنے اپنے مقام میں درست ہیں. خبردار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں بالکل زیرو ہیں, میں ان کے لیول میں بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی کسی جنگ کا بھی ذکر ہو اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ جنگ نہیں دے کر گئے, ہمیں وہ جنگ پہلے بتاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑی یا حضور کی نگرانی میں کسی سریہ کے ذریعے صحابہ کرام نے جا کے لڑی. سب سے پہلا سریہ جس کے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر حمزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ امیر المومنین تو نہیں تھے, کبھی حکومت کے سربراہ تو نہیں رہے, وہ تو حضور کے سامنے شہید ہو گئے تھے, ان کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے پہلے سریہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جنگ جس کے لیے حضور خود نہیں گئے, صحابہ کا لشکر بھیجا ہے. اس سریہ کے سب سے پہلے سریہ کے امیر کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. سیف البحر کا وہ سریہ تھا. امیر معاویہ کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں لفظ امیر کی بحث کر رہا ہوں. مستدرک کے حاکم میں صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّ, قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ هَذَا الْأَمِيرُ وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. وہ امیر کتنا اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتنا اچھا لشکر ہوگا. اس لشکر کے امیر امیر معاویہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کا لفظ اس لشکر کے امیر کے لیے استعمال فرمایا ہے, اس لیے ہم امیر معاویہ کو امیر معاویہ کہتے ہیں. دنیا سوچو کہ امیر معاویہ کیا ہے, باقیوں کے لیے امیر کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ باقیوں کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے. اب دیکھیں نا, امیر عمر کہہ سکتے ہو, امیر المومنین ہے, امیر علی کہہ سکتے ہو, امیر ابو بکر کہہ سکتے ہو, لیکن امیر اپنے اپنے جگہ پہ سارے امیر ہیں. امیر معاویہ کو امیر معاویہ کہنے کا جواز میں فراہم کر رہا ہوں کہ ان کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود امیر کہا ہے. تو یہ ان لوگوں کی اپنی اپنی ٹھاٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا کہ کس کس صحابی کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا شان عطا فرمائی. اب آگے چلیے, یہ جو بنیادی علوم ہیں ان علوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی فرمان بلکہ فرمودات کثرت سے موجود ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو سب سے پہلا علم قرآن ہوا نا, حضور نے اس کو پڑھنا اور پڑھانا سب سے اونچا کام اور کردار قرار دیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 5022 ہے, 5022. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو, من احب ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ, کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ نہیں, یا یحب اللہ ورسولہ اگر پڑھا جائے, پیش پڑھی جائے, تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس بندے سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں کہ نہیں. یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ کوئی بندہ جاننا چاہے
تو کیسے جانے؟ آپ ایک ٹیسٹ بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اگر بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو بندہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سن لیجئے جناب، اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ کا محب، اللہ کے محبوب کا محب بننا چاہتے ہو تو قرآن سے محبت کرو. اور قرآن سے محبت صرف چومنا چاٹنا نہیں ہے، چومنا بھی ثواب ہے، پاک ہو کر ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، ناظرہ تلاوت بھی ثواب ہے. لیکن اس حدیث میں جو مقصود ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا صحابی، ان سے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت بھی فرمائی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی وصیت نہیں فرمائی، میری میراث یا اس طرح کو اس نے فرمایا. تو میں نے پوچھا کہ یہ جو ہم وصیت کرتے ہیں تو ہمارے لیے وصیت جو مسنون طریقہ ہے وہ ہم تک پھر کیسے پہنچا، ہم پھر کس طرح وصیت کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت مطلق، میں نفی نہیں کر رہا، وصیت حضور نے مالی اور دنیاوی وصیت نہیں فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ قال اوصى بکتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مضبوط پکڑنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5022 ہے، 5022. یہاں ایک ضروری وضاحت ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اول تو میں حدیثیں دکھا رہا ہوں، کوئی مائک لال پھڑک کیسے سکتا ہے، لیکن وضاحت یہ ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے، کرانے کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ قرآن حدیث کے مقابلے پہ کہا جا رہا ہے. حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے تو قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. یہ اپنے جگہ پہ ساتھ بات ملحوظ رکھنی ہے. قرآن صرف لغت کی روشنی میں اپنے ذوق کے مطابق، اپنی ذاتی دیے ہوئے ربط کے مطابق، یہ سب قرآن کے ساتھ زیادتی ہیں، سینہ زوریاں ہیں. قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھا جائے اور صحابہ کرام کی توضیحات و تشریحات کی روشنی میں سمجھا جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ قرآن سامنے رکھیں، قرآن کے تحت حضور نے کیا فرمایا وہ بھی سامنے رکھیں، صحابہ کرام اور تابعین نے کیا فرمایا وہ بھی سامنے رکھیں، آپ کو قرآن کی روح تک پہنچنا آسان ہو جائے. لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور آثار کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے معاون. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ، علم تین چیزوں کا نام ہے. پہلے میں آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا تھا جو دل کو لگتی ہے کہ حضور نے ہمیں کیا دیا ہوگا، قرآن دیا کہ نہیں. کوئی منصوص اور منقول دلیل نبی ہو تو دل مانتا ہے کہ بات بالکل کھری ہے. حضور نے حدیث دی کہ نہیں دی ہے، مغازی دیے یا نہیں دی. اس چیز سے عقلی طور پر بھی کسی مسلمان کو فرار نہیں ہے. لیکن حدیث بھی سن لیجئے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین چیزیں ہیں. نمبر ایک آیت محکمت، قرآن کی محکم آیتیں. قرآن کو قرار دیا نا علم، لیکن قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ. متشابہ ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، اس کا معنی کسی کو نہیں پتا. لیکن جو محکم آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ رسالت ادا کرتے ہوئے قرآن کی محکم آیتوں کا لفظ استعمال فرمایا کہ قرآن کے متشابہات کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ اور زہر، ٹیڑھا پن ہوتا ہے. اور سنت قائمت، قرآن کے بعد فرمایا وہ سنت جو قائم اور مضبوط سنت ہے، یعنی سند کے ساتھ صحیح ثابت ہو جائے، تو وہ سنت بھی تمہارے لیے علم کی دوسری قسم ہے. قرآن اور حدیث ہو گئے. اور فریدۃ عادلۃ،
یا فریضہ عادلہ، عدل والا فریضہ، عدل قائم کرنا ہو، عدل قائم کرنا ہو کافروں کے مقابلے میں، مغازی اس میں آ گئے، عدل قائم کرنا ہو اپنی عوام میں، اسلامی مملکت میں، تو انصاف اس میں آ گیا۔ فرمایا یہ تین چیزیں علم کا نام ہے، علم یہ تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور عدل۔ وما کان سوى ذلك فهو فضل، اس کے علاوہ جتنا علم کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ ایک فضیلت کہی جا سکتی ہے، بنیادی علم وہ نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 2885 ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، حدیث نمبر 54 ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا، 10 آیتیں، یہ تقریباً ایک رکوع بنتا ہے، میں ایوریج بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 1 مہینے میں ختم کر، تو صحابی نے اس کے حضور میرے اندر طاقت ہے، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، فرمایا زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ختم کیا کر، اس سے جلدی نہیں۔ تو ڈیلی ایک رکوع اپنا ایک سپارہ پڑھا جائے تو فرمایا مہینے میں ختم کر، تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن میں قرآن ختم کیا جائے تو روزانہ کتنا بنا؟ ایک سپارہ۔ یہ روزانہ پڑھنے کی ایک مقدار ہے جو حضور نے بتائی ہے، جو پسند فرمائی ہے۔ آگے کسی نے مزید درخواست کی، حضور مجھ میں مطلب زیادہ شوق کا اظہار کیا، تو یہ شوق کا اظہار کرنا نافرمانی میں نہیں آتا۔ حضور نے اجازت دے دی، چلو ہفتے میں ختم کر لیا کرو۔ تو وہ 7 منزلیں جو قرآن شریف کے اندر اس وقت موجود ہیں، حضور نے اس حدیث میں اشارہ دے دیا کہ قرآن کے پارے بناؤ گے تو 30 ہیں، منزلیں بناؤ گے تو 7 ہیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث مہینے والی اور ہفتے والی یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 5054 5054۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جب علم سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو 10 آیتیں ڈیلی پڑھتے تھے۔ اس کے ضمن میں نے وہ بات واضح کر دی کہ سپارہ ڈیلی یا ایک منزل ڈیلی، اور ٹوٹل 7 منزلیں، اسی طرح ایک سبق ڈیلی، 10 آیتیں ڈیلی، تو ایک سبق 10 آیتوں کا، تو یہ تقریباً ایک رکوع بنتا ہے۔ ایک رکوع روزانہ پڑھنا، گویا رکوع، سپارے، منظریں، سب ان کے واضح اشارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات میں ملتے ہیں۔ تو 10 سپارے، 10 آیتیں جب بندہ پڑھ لیتا تو آگے اس کو سبق نہیں دیا جاتا تھا۔ لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، جب تک 10 آیتوں کے معانی، تفسیر اور ان پر عمل کرنا کوئی صحابی سیکھ نہیں لیتا تھا۔ 11ویں آیت اس کو پڑھنے کے لیے سبق میں نہیں دی جاتی تھی۔ یہ قرآن کو پڑھنے کے آداب ہیں، اس کو پڑھانے کے آداب اور طریقہ کار ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے، انہم کانوا یستقرؤون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ صحابہ کرام سے قرآن سیکھتے تھے۔ فکانوا اذا تعلموا 10 آیات لم یخلفوها حتی یعلموا بما فیها من العمل، جب تک اس میں عمل کے بعد قابل کوئی چیز جو ہوتی اس پر عمل نہ کر لیتے تو 11ویں آیت کا سبق نہیں لیتے تھے۔ فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی سیکھا۔ اب یہ باتیں ساری باتوں کے ساتھ ابیڈ کرتے ہیں کہ علم قرآن ہے، حدیث ہے اور مغازی ہے، قرآن ہے، سنت ہے اور عدل ہے، تو یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں کہ قرآن پڑھنا ہے تو ایک رکوع روزانہ اور اس پر عمل کرنا، یہ ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ عمل کے بغیر علم بعض اوقات نقصان کا سبب، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، ہم نقصان اپنا کر سکتے ہیں بوجہ اس کے کہ ہم نے عمل ترک کیا۔ علم جو ہے یہ
جب ہم طالب علم کی حیثیت سے مدرسے میں استاد سے کسی بھی طریقے سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمارے لیے قائد بننے، خطیب بننے، مدرس بننے، عالم کہلانے، پیر بننے، ان سارے قیادت سنبھالنے والے کاموں سے پہلے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کر کے اس میدان کو ہاتھ ڈالیں۔ علم ابھی نہیں حاصل کیا یا علم ابھی کچا ہے تو اس کام کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ حتیٰ کہ علم کو سیکھ لینے کے بعد علم سکھانے کے، استاد بن کے رہنے کے، مرشد بن کے رہنے کے آداب وہ بھی بندے کو پتہ ہونے چاہیے، تب جا کے بندہ لیڈرشپ اختیار کرے۔ ورنہ ابھی لڑک پن ہے، باتوں کو سمجھا ہوا نہیں ہے، خود غیر سنجیدہ ہے، استاد بچوں کے ساتھ گھل مل کر ایسے رہتا ہے جیسے دوست ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ طرح طرح کے طنز و مزاح اور کہہ کے برسا کر رہتا ہے، تو یہ استاد کی شان کے لائق نہیں ہے۔ استاد پر لازم ہے کہ اپنے شاگردوں اور اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھے۔ کسی حد تک بے تکلفی بھی ہونی چاہیے کہ شاگرد استاد کو دیکھتے ہی بھاگ نہ جائے، اور ضروری حد تک تکلف بھی ہونا چاہیے کہ استاد کا ادب ہی شاگرد نہ بھلا بیٹھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا، اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ علم کی فقہ حاصل، فقاہت حاصل، دین کو سمجھو۔ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان پیروں سے جو پیر ہونے سے پہلے پیر بن بیٹھے، شیخ بننے سے پہلے شیخ بن بیٹھے۔ یہ فاروق اعظم کا قول ہے، بخاری شریف کتاب العلم میں باب الارتباط فی العلم والحکمہ، یہ ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے، اور سنن دارمی بھی ہے، حدیث نمبر 256 ہے، 256۔ اسی طرح فاروق اعظم کا ایک اور قول سنن دارمی میں اس طرح بھی موجود ہے، فرماتے ہیں من سودہ قومہ، جس بندے کو اس کی قوم نے اپنا سردار مانا، علی الفقہ، دین کی فقہ کے معاملے میں، کان حیات اللہ، وہ اس بندے کے لیے زندگی ہے، بہت بڑا انعام ہے، برہم، اور ان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ومن سودہ قومہ علی غیر فقہ، جس بندے کو قوم نے اس بندے کے فقی اور عالم نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنا سردار بنا ڈالا پکڑ دھکڑ کے زبردستی، تو کانا ہلاک اللہ ولہم، تو وہ بندہ بھی ہلاک ہوا اور وہ قوم بھی ہلاک ہوا۔ جس بندے میں اہلیت نہیں ہے اس کو پکڑ کے، پیر صاحب فوت ہو گئے، 10-12 سال کا بیٹا رہ گیا، اس کو پکڑ کے مریدوں نے گدی پہ بٹھا دیا، پیر صاحب خلافت دے کر نہیں گئے، کچھ سمجھا کر نہیں گئے، لیڈرشپ کا طریقہ نہیں بتا کر گئے، آستانہ چلانے کے آداب نہیں سکھا کر گئے، لنگر تک چلانا اور مہمان کو ویلکم کہنا تک بتا کر نہیں گئے، تو ایسے بندے کو چھوٹی عمر میں پیر کے مریدوں نے زبردستی مسند پہ بٹھا دیا۔ پیر بننے کے لیے پیر کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ میں نے اللہ کے کچھ پیاروں کے بارے میں لکھا کہ ان کو خاندانی وجہ سے قطبیت نہیں ملتی، یہ رافضی نے قول کیا تھا، یہ خاندان کی برکت ہوتی ہے، وہ خاندان کا متبرک ہونا تو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی قطبیت ان کی ذاتی اہلیت کی وجہ سے تھی۔ سن میں کیا کہہ رہا ہوں، قطبیت کس وجہ سے تھی؟ ان کی ذاتی اہلیت، ان لوگوں نے ان کی ذاتی اہلیت کی نفی کر کے خاندانی اعزاز ان کو دیا ہوا ہے، جسے سمجھدار لوگ خود سوچوں میں پڑ جائیں اور غیر لوگ اس پر انگشت نمائی کریں، انگلیاں اٹھائیں، لیکن الحمدللہ اہل اسلام ان باتوں کو جانتے ہیں کہ وہ لوگ اگرچہ متبرک خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی ذاتی اہلیت ان کو قطبیت کے مقام پر لے جاتی تھی، انہوں نے کمائی کی ہوئی ہے۔ اس چیز کو نہ سمجھنے اور بدگمانی سے کام لینے نے ٹھیک ٹھاک نقصان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ اس موضوع پر ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کو مسئلہ نہ آتا ہو
تو وہ کیا کرے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. ابھی تک میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اصل علم کیا ہے. قرآن حدیث مغازی اور سیادت سنبھال لیں, قیادت سنبھال لیں, لیڈرشپ سنبھال لیں. مسند تدریس اور مسند ارشاد سنبھالنے سے پہلے ہمارا فقیہ ہو جانا, علم حاصل کر لینا بہت ضروری ہے. نہیں تو مذاق نہ بنائیے. آپ کو اگر بجلی کا کام نہ آتا ہو تو کوئی آپ کو الیکٹریشین کے طور پہ اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو اسلام کو آپ نے اتنا یتیم سمجھا ہوا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اسلام کے سر پہ دست شفقت رکھنے آ جاتا ہے, اور یہاں ہر گگو کو قائد بننے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کو روٹی پکانا نہیں آتا تو آپ کو کوک کے طور پہ کون رکھے گا؟ دوسرے دن اگلے کہیں گے کہ ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اسلام کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اسلامی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس فقاہت ہو, دین کا علم ہو اور مکمل مضبوط عالم ہو. نہیں تو جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھو. چونکہ اسلامی حکومت اس وقت نہیں ہے, باقاعدہ اسلام کی سرپرستی اور اسپانسرشپ کہیں سے حکومتی سطح پر نہیں ہو رہی, اس لیے ہر ایرے غیرے کو اسلام کا لیڈر بننے کی اجازت مل چکی ہے. نیٹ پر ہر ایرا غیرہ, ہر احمق بیوقوف جو چاہے الاپ رہا ہے, اور عوام بیچاری پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی لمبی داڑھی تھی, یہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتا تھا, یہ قسم اٹھا کے بات کر رہا تھا, میں بات کیوں نہ مانوں. یہ ساری پرابلم کس لیے کھڑی ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا کام حکومتوں نے سنبھالنا تھا. آج فاروق اعظم کی ضرورت ہے. یہ سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. جہاں جہاں آپ کہتے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں, مولوی کیا کر, ہر جگہ سوجھ بوجھ والے بندے بنیے. آپ غور کیجیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ قیادت کا فقدان ہے. مسلمان علماء خدا کی قسم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اپنے سینے کے زور پہ کر رہے ہیں, اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے آنے والی رکاوٹیں ڈالنے والی عام طاقتوں تو کیا بڑی بڑی حکومتیں ہمارے راستہ روک کر کھڑی ہے, صرف ان کا بس نہیں چل رہا. اور یہ علماء پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ نہتے ہونے کے باوجود مر رہے ہیں, شہادتیں قبول کر رہے ہیں, لیکن پرامن طریقے سے اپنا احتجاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پرچم اٹھا کر دین کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں. اور یہ بیچارے 15ویں صدی کے لوگ ہیں یار, ان میں کمزوریاں نہیں ہوں گی. دین دشمنوں میں جتنی کمزوریاں ہیں ان کے سامنے مسلمان علماء کی کمزوریاں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. لیکن باوجود اتنی بڑی ٹکر کے, اتنی بڑی اسلام دشمنی کے, یہ بیچارے پھر بھی لگے پڑے ہیں. میں ان کی عظمت کو خدا کی عظمت کی قسم سلام پیش کرتا ہوں. جتنے ہمارے علماء ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, یہ جیلوں میں ڈالنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جو جیل ہمیں نظر آ رہی ہے, قیامت کے بعد لا کر پتہ جائے گا کہ علماء کو جیل میں ڈالنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. میں نے ایک سوال پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ کیا تھا. پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اور جیل اندازی مرزا قادیانی کی وجہ سے ہوئی تھی. اس صدی میں ڈھونڈو وہ کون سا بندہ ہے. میں ایک پہیلی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سارے غور کیجیے, گھر جا کے دوسرے سے پوچھنا, علماء سے مشورے لینا کہ اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی کس شخص کی وجہ سے ہوئی. یہ کہ اہم سوال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 14ویں صدی کا قادیانی تھا, تو اس صدی میں اس والا رول کس نے ادا کیا؟ اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی کس کی وجہ سے ہوئی؟ علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا, مسند تدریس بند کی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر بیٹھ کر حدیث پڑھانے والے کو سالوں مہینوں مسند تدریس سے اٹھا کر ایک شخصیت کی خاطر جیلوں میں ڈالا گیا. میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذات کی خاطر انتقام لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, کیس کیے گئے, ہمیں اللہ نے بری کر دیا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم دین کی خاطر یہ سوال اٹھانے کے لیے بہرحال حق رکھتے ہیں. تیسری بات ہے کہ اگر عالم ہونے کے باوجود بھی مسئلہ نہ آتا ہو, ایسا ہوتا ہے
یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہر مسئلہ ہر عالم کو از بر یاد ہو. بعض اوقات کتابوں میں بھی تلاش کرنے سے کوئی جدید مسئلہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت اور مجتہدین کے اقوال میں نہیں ملتا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شمس الائمہ ان کو کہتے تھے. تو ان کے سامنے کسی نے مسئلہ پیش کیا کہ قطبین پر نماز کیسے پڑھی جائے گی. قطبین کہتے ہیں وہ جو دکھن پربت جہاں پر آدھا گھنٹہ دن ہوتا ہے اور 23.5 گھنٹے رات، یا آدھا گھنٹہ رات اور 23.5 گھنٹے دن. تو 5 نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ آدھے گھنٹے کا دن ہے تو زور کب پڑھیں گے، عصر کب پڑھیں گے؟ یا آدھے گھنٹے کی رات ہے تو آدھے گھنٹے میں مغرب کو کب پڑھیں گے، عشاء کب پڑھیں گے، صبح کب پڑھیں گے؟ یہ سورج نہ ہوتے ہوئے 3 نمازیں ہوتی ہیں، سورج ہوتے ہوئے 2 نمازیں ہوتی ہیں. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، یہ مسئلہ حدیث میں بھی بیان نہیں ہوا. اس مسئلے کے بارے میں 4 اماموں میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. اب یہ نا ڈھونڈا ہوا ہے نا مسئلہ، یہ جدید مسئلہ ہے. اب یہ ڈھونڈنا پڑا نا، زمانے کے علماء کو اس مسئلے کا جواب دینا پڑا. تو انہیں ڈھونڈا، مسئلہ مل گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. وہ اپنی جو شعبدہ بازی ہے ان کے ذریعے سے 6 مہینے کا اس وقت دن ہوگا، 6 مہینے کی رات ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات، تو پھر سال میں 5 نمازیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 24 گھنٹے کے حصے کر کر کے ہر 24 گھنٹے میں اپنی 5 نمازیں مکمل کرتے رہنا ہو. مسئلہ نکل آیا نا ادھر والا بھی، کہ جہاں آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اپنی نمازیں پوری کر لینی، مکمل کر لینی. اب اس پر دوسرا سوال ہوا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومن پر فرض ہے وقت مقررہ پر. وقت آئے ہی نہیں تو کیا کریں؟ اب آدھے گھنٹے کا دن ہے، اس میں تو 3 نمازوں کا ٹائم نہیں آ سکتا، یا 2 دن کی نمازوں کا ٹائم اس میں نہیں آئے گا. تو ٹائم ہوا ہی نہیں نماز کا، سورج ادھر سے ڈوبا ادھر سے نکل آیا. تو اب کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے وقت ہو تو نماز پڑھو، وقت آیا ہی نہیں. تو ایک عالم کا قول ہے کہ اس علاقے میں وقت کے مطابق نماز ہوگی، وقت نہیں آئے گا تو قرآن چونکہ وقت کی پابندی کہتا ہے، وقت آیا ہی نہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں. ایک عالم کا یہ قول ہے. یہ شمس الائمہ رحمۃ اللہ کا یہی قول تھا. وہ کہتے تھے کہ نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی، نماز کا وقت نہیں آئے گا تو نماز فرض نہیں. ایک دوسرے عالم تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا بجارت کے طور پر کہ حضرت یہ کوئی دشمنی پر مبنی باتیں نہیں، علمی باتیں تھیں، دلچسپ باتیں تھیں. سوال ہوا حضرت ایک بندہ کہتا ہے کہ وضو کے عام طور پر تو 4 فرض ہوتے ہیں نا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسا اور پاؤں دھونا. ایک بندہ کہتا ہے جی وضو کے 3 فرض ہیں، آپ کو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب سوال کرنے والا ہٹ کر رہا تھا حضرت پر کہ آپ نے کہا ہے کہ نمازیں اگر جس نماز کا وقت نہ آئے تو وہ نماز فرض نہیں ہے، 4 کا وقت آیا تو 4 فرض ہے، 3 کا وقت آیا تو 3 فرض. حضرت سمجھ گئے کہ یہ مجھ پر پکڑ کہاں سے کر رہے ہیں. پیار والے لوگ تھے، انہوں نے پیار سے سوال کیا، انہوں نے پیار سے جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ وضو کے 3 فرض ہے 4 نہیں ہے، ہم غور کریں گے وہ کسی ایسے بندے کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں. اگر بازو کٹے ہوئے ہیں تو اس پر 3 فرض ہیں وضو کے، اور اگر بازو کے ساتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں تو اس کے وضو کے صرف 2 فرض رہ گئے. تو یہ صورتحال کے مطابق جواب ہوگا. آپ کا سوال اس کے 3 جواب ہیں. وضو کے 4 فرض ہیں، آزاد ٹھیک ہوں تو، سلامت ہوں تو. بازو کٹے ہوئے ہیں 3 فرض، پیر بھی کٹے ہوئے ہیں 2 فرض. یہ میں آپ کو علمی باتیں بتا رہا ہوں.
بتانا کیا مقصود ہے؟ میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسئلہ آتا ہو تو ضرور بتائیں، نہ آتا ہو تو کسی اہلیت والے سے پوچھ لیا جائے۔ اگلے زمانوں میں پیر حضرات اپنے آستانوں پر علماء رکھتے تھے، بعض اوقات ذکر فکر مراقبہ مریدوں کی تربیت سے مشائخ کو ٹائم نہیں ملتا تھا، ہمیشہ مشائخ عالم دین ہوتے تھے، لیکن اپنے رہنمائی کے لیے پھر بھی کوئی نہ کوئی عالم رکھتے تھے، اور عالم کو کہتے تھے کہ تم نے مجھے پکڑ کے بتانا ہے، خدا کی عظمت کی قسم، عالم کو اپنے اوپر اتھارٹی سمجھتے تھے۔ آپ پاکستان کے آستانے دیکھ لیں، ہر دور میں ان میں کوئی نہ کوئی عالم رہا ہے، عالم نے پیروں کی اولادوں کو ٹوکا ہے، صاحبزادہ صاحب کتےاں دا شکار کرنا تھانوں زیب نہیں دینا، ایسا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں ایک واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، پھر سنانے لگا ہوں۔ حضرت پیر بابا سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ، یہ سرحد کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے حالات کی کتابیں پشتوں میں ملتی، میں نے پڑھی، اور پیر بابا کے آستانے پر ان کا ایک مرید اخوند درویزہ، یہ ادھر رہتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی قبر ہزار خانے کے قبرستان میں پشاور میں بہت بڑی قبر ہے، بڑی لمبی قبر ہے، شاید یہ ان دو پلروں کے درمیان جتنی لینتھ ہے اس سے بھی زیادہ قبر ہوگی، میں نے زیارت کی، اب شاید میں نے سنا کہ پکی ہو گئی ہے، وہ بڑی پہلے ایسے کچی ڈھیری تھی۔ اخوان درویزہ اللہ کے ولی کے آستان پر مدرس عالم دین اور پیر صاحب نے اپنے رہنمائی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ پیر یوں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پیر کو کوئی مرید بتائے یا عالم بتائے تو پیر صاحب کی بےزتی ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ دین کی پیروی میں اپنی عزت سمجھتے تھے۔ اخوان درویزہ نے ایک دفعہ پیر بابا ذکر کرتے تھے تو وہ چشتی سلسلے کے تھے، تو ان پر جذبہ اور جلال اور وجد اور حال آ جاتا تھا، تو پیر بابا نے جب ذکر کرانا تو پیر بابا ایسے بازو کے ساتھ ہلاتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے ان لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت پیر سید شمشاد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وجد میں آ جاتے تھے، وہ تو ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو روکتے برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی کھڑا ہو جانے کی حد تک ان سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ کھڑے ہو کر ایسے کر کے ذکر کرتے، ایسے کر کے لا الہ الا اللہ، اور مٹھی گھٹی ہوتی تھی کہ کہیں میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں۔ خدا کی قسم میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جب ایسے کرتے تو زمین سے بیٹھے بیٹھے پاؤں کے ٹڈ اور زور کے بغیر ایسے اچھل جاتے۔ تو لا الہ الا اللہ جب پڑھتے تو بازو ہلاتے۔ اخوان درویزہ نے کہا کہ پیر بابا یہ بازو آپ نہ ہلایا کریں۔ پیر بابا نے کہا اچھا آئندہ میں بازو ہلاؤں تو میرا بازو پکڑ لیں، تمہیں اجازت۔ پیر بابا نے ذکر کرایا تو اخوان درویزہ بابا نے پیر بابا کا بازو پکڑ لیا، تو اس وقت وہ کسی کیفیت میں تھے، تو جب اخوان درویزہ نے بازو پکڑا اور پیر بابا نے کہا لا الہ، تو اخوان درویزہ کئی پہاڑوں کے دور جا گرے، بہت عرصہ گزر گیا، کتابوں میں تو 12 سال لکھے ہوئے، کافی سال گزر گئے، اخوان درویزہ ادھر کہیں کسی گاؤں کسی ڈیرے میں کہیں گزارا کرتے رہے، تو ایک دفعہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے خواتین آئیں، تو پیر بابا نے کہا کہ اخوان درویزہ سے پوچھو۔ مریدوں نے بتایا بابا جی آپ نے ان کو غائب کر دیا تھا ذکر کے دوران، تو پیر بابا نے فرمایا اچھا بیٹھو ذکر کرتے ہیں، دوبارہ ذکر کے لیے بٹھایا، تو پیر بابا نے جب کہا نا لا الہ، پہلے لا الہ سے غائب کیا تھا، اب اللہ کے ساتھ پکڑ کے ادھر لے آئے۔ پیر بابا نے کہا آئندہ اپنا علم دکھاؤ گے، بڑے عالم بنتے ہو؟ اس نے کہا پیر بابا میرا علم جیت گیا، آپ کی طریقت ہار گئی۔ کیوں؟ آپ کی طریقت نے بندہ غائب کیا تھا، میرا علم مجھے واپس لے آیا۔ یہ مسئلہ پوچھنے عورتیں آئی تھی، بتا دیتے نا، میری ضرورت پڑی
تو آپ نے مجھے واپس بلوایا. عرض یہ کر رہا تھا کہ مسئلہ نہ آتا ہو تو اپنے آستانے پہ اپنے رہنمائی کے لیے علماء رکھنا یہ مشائخ کی سنت ہے. مختلف صحابہ کرام خلیفہ ہونے کے باوجود کسی کی ٹھیک بات ہوتی قبول کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول سنایا, اصبت اخطأت وفوق كل ذی علم علیم. یہی قول فاروق اعظم کا بھی ہے. ایک خاتون کھڑی ہوگی, آپ نے فرمایا کہ یہ حق مار ہم فکس کرتے ہیں, لوگ زیادہ حق مار مانگنے لگے ہیں. ایک عورت نے کہا قرآن نے حق مار کے لیے قناطیر کا لفظ استعمال کیا ہے, ڈھیروں ڈھیر خزانے, خزانوں تک حق مار ہو سکتا ہے. آپ حق مار کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں اور ایک حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس عورت کو فرمایا اصابت المرأۃ واخطأ الرجل, عورت ٹھیک کہتی ہے, مرد کی تحقیق کی بجائے عورت کا خیال بہتر, اس کی تحقیق بہتر. میں عورت کی بات کو اپنے قول پر ترجیح دیتا ہوں. یہ لوگوں کی عظمت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک خاتون کو سزا دینی تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, فاروق اعظم نے سزا کا حکم دے دیا. معاذ بن جبل کھڑے ہو, حضور اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. سند صحیح ہے, کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ملی ہے. یہ عظمت ہونی چاہیے, ہمیں کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے. علمی مسئلے میں بالکل اپنی توہین نہیں سمجھنی چاہیے. بات غلط ہے تو کوئی بات نہیں, شاگردوں پہ برا اثر پڑے گا, مریدوں پہ برا اثر پڑے گا, نہیں پڑتا. شاگرد اور مرید اگر اچھی تربیت یافتہ ہے تو وہ الٹا اچھا سوچیں گے آپ کے بارے میں. دین کو تباہ نہ کرنا, اپنے فتوے سے رجوع تک کر لینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اور مسئلہ نہ آتا ہو تو شاگرد سے پوچھ لو, مرید سے پوچھ لو, کسی اور عالم سے پوچھ لو, اور سر عام پوچھ لو, کوئی توہین نہیں ہوتی. یہ عزت ہی عزت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی. جیسا میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اسی طرح ایک اور مثال پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک دفعہ حج کا کوئی مسئلہ پیش ہوا تو ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا گیا تو دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حج اور عمرے کے مسائل عبداللہ بن عمر کو زیادہ آتے ہیں. اب سن لیجیے کہ ھذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه, لوگوں کے پاس عبداللہ بن عمر موجود ہے, اس سے نہیں پوچھتے. تو پوچھنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس بھیج دینا کہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے, اس موضوع پر اس کی مہارت مجھ سے زیادہ ہے. یہ صحابہ کرام کا یہ بھی ایک طریقہ اور اسلوب ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, حدیث نمبر 1235 ہے, 1235. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سمامہ یہ کہتے ہیں کہ لقیت عائشہ فسألتها عن النبی, میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے نبیذ کے بارے میں ان سے سوال کیا. نبیذ ایک مشروب ہوتا تھا, اس کے بارے میں میں نے سوال کیا. فدعت عائشہ تو جاریۃ حبشیۃ, اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابھی بتاتی ہوں. آپ نے ایک حبشی لڑکی کو بلایا, فقالت, اس لڑکی سے کہنے لگی, مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی آ گئی, سل ہذہ, یہ مسئلہ اس سے پوچھ. کیوں؟ فإنها كانت تنبذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشروب تیار کیا کرتی تھی. اب اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ اس لڑکی سے پوچھا کرو, پوچھنا اور پوچھا کرنا اس میں بڑی فریبکاری کا فرق ہے. بھائی پوچھو کا لفظ ہے, پوچھا کرو کا لفظ نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, کسی لفظ کے اندر تھوڑی سی چالاکی اور شاطر پن دکھانا. اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, حدیث نمبر 2005.
2005۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو منہال کہتے ہیں کہ میں نے سألت البراء بن عازب، میں نے براء بن عازب سے مسئلہ پوچھا، یعنی صرف کے بارے میں۔ صرف کہتے ہیں یہ جو کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے، اس کے بارے میں نے پوچھا تو فقال سل زید بن ارقم فإنه خیر منی وعالم، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ براء بن عازب خود صحابی ہے، فرماتے ہیں یہ مسئلہ زید بن ارقم سے پوچھو، وہ اس میں مجھ سے زیادہ ماہر ہے اور مجھ سے افضل ہے۔ بندے کو آگے ریفر کر دیا۔ تو یہ حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 4577 4577۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ مسح علی الخفین، آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ وان عبداللہ بن عمر سأل عمر عن ذلك، عبداللہ بن عمر نے عمر فاروق اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ موضوع پر مسح کا مسئلہ کیسے ہے، تو فقال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کو یہ مسئلہ پہلے سعد بن ابی وقاص نے بتایا تھا کہ موضوع پر مسح حضور نے کیا، لیکن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد گرامی سے پوچھا موضوع پر مسح کر رہا ہوں شرعاً کیسا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں سعد بن ابی وقاص نے جو بتایا ہے۔ تو پھر اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تسأل عنه غیرہ، جب سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور کوئی مسئلہ حضور کا تمہیں بتائے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔ اب آپ کی کھڑکیاں کھل جانی چاہیے کہ اس دور میں جو نیٹ پہ تماشے بنے ہوئے ہیں کہ ایک ہی حصے کا نام لے لے کے اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھا کرو، حدیثوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ جناب اپنی اصلاح کیجئے، ہم نے ان گنت مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے تو برملا اعلان کر دیجئے کہ میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا، اصل مسئلہ مجھے سمجھا دیا گیا۔ یہ سعد بتایا تو ریکمینڈ کیا کرو، تسلیم کر لیا کرو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، حدیث نمبر 202۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسے، آپ نے کہا یہ سفر کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تو کبھی کبھی جاتی تھی، یہ مسئلہ جا کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ عام طور پر نبی پاک کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ساری صورتحال ایمانداری کے ساتھ رکھ دی ہے، اس کے علاوہ اس موضوع کی اور بھی حدیثیں مل سکتی ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ کام لیا۔ اب آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اس دور کے مطابق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا انتباہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، یکثر القراء ویقل الفقہاء ویقبض العلم ویکثر الحرج، ویکثر الحرج۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت میں قاری زیادہ ہوں گے، علم رکھنے والے لوگ فقہاء یہ کم ہوں گے، علم کو قبض کر لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا اور فسادات بڑھ جائیں گے۔ ابھی آپ چاروں چیزیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، قاری زیادہ، فقیہ تھوڑے، علم کھینچ لیا جائے گا اور فسادات پھیل جائے گا۔ چاروں چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، نبی پاک علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے جو ہر مسلمان اس وقت اور پوری دنیا اس وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہمارے علماء سے میں نے ایک بڑی زبردست بات سنی ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے یہ علم قیامت کے قریب اٹھ جائے گا، تو یہ اہل سنت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ ہمارے حق پر ہونے کا ثبوت ہے۔ بھائی جس کے ہاں نہ دین ہے نہ اس کا علم ہے، تو اس میں علم کا ہونا اور نہ ہونا، یہ اٹھ جانا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں میں سے علم اٹھے گا،
تو یہ اٹھ رہا ہے میری امت میں سے علم اٹھے گا، تو یہ اٹھ رہا ہے اہل سنت میں سے. تو اہل سنت کو احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، اپنے اندر علم پیدا کریں، اس بات پہ خوش نہ ہو جائیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اہل حق ثابت ہو گئے، بس خوشی کے ڈوگرے بجانا شروع کر دیں. اس پر ہمیں شرم بھی آنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں، نمبر 1 علم کی تعریف کیا ہے اور بنیادی علم کیا ہے، قرآن حدیث اور مغازی. اور علم کو پڑھنے اور پڑھانے، اس کے فضائل کیا ہے اور علم کا سبق کتنا کتنا ہونا چاہیے. تلاوت 1 سپارے کی زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ختم، اور 1 رکوع کا درس، اور جب تک علم اور عمل آ نہ جائے آگے سبق نہیں لینا. اور نمبر 3 آستانوں پر مدارس میں جید علماء کا وجود ہونا چاہیے، مسئلہ نہ آتا ہو تو دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے. نمبر 4 قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، اور اس علم کے اٹھ جانے کا جو علمی کمزوری ہے یہ جن لوگوں میں پائی جا رہی ہو ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے اس کا حق ادا کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.